صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام قسم کی تعریفات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالی نے اپنی خاص رہنمائی، احسان اور فضل کے ساتھ زمین کا یہ ٹکڑا ہمیں عنایت فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک اللہ تعالیٰ اسے شاد آباد رکھے. اللہ تعالی قرآن اور حدیث کی روشنی اس کے ذریعے پھیلاتا رہے. دعا ہے ان تمام حضرات کے لیے بھی کہ جنہوں نے ہر طرح سے اپنی محنتوں سے، اپنے مال سے، دل و جان سے اس میں حصہ لیا. اللہ رب العزت ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور احسان کے ساتھ ہمیں ایک رحمتوں والے مہینے کے قریب کر دیا ہے. آج کا ہمارا بیان اسی رحمتوں والے مہینے رمضان المبارک کے استقبال اور اس کی آمد، اس کی فضیلت کے بارے میں ہوگا. اور رمضان المبارک کے لیے، ایک مہینے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ وار موضوع تھا، اس کو ہم نے عارضی طور پر موقوف کر دیا ہے. عید کے بعد انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو دوبارہ مختصراً بیان کیا جائے گا. اللہ رب العزت کا فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، میں نے تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کر دیا. اور اس فرض کے لفظ کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ فرض جو ہے، الفرض کالقرض، فقہا کہتے ہیں کہ فرض قرض کی طرح ہوتا ہے، جب تک اسے ادا نہ کیا جائے وہ ادا نہیں ہوتا. اور یہ ہر بندے پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد عورت پر فرض ہے، غریب امیر پر فرض ہے. اللہ رب العزت سال بھر کی ہماری جو روٹین ہے، کھانے پینے کی روٹین بھی ہوتی ہے، ایک عادت سی بن جاتی ہے، جسم کی عادت بن جاتی ہے. سونے جاگنے کی بھی ایک روٹین ہوتی ہے.
اس کی بھی جسم کو عادت بن جاتی ہے، ان تمام عادتوں سے پیچھے چھڑانے کے لیے اور ہماری روٹین کو بدلنے کے لیے 1 مہینے خاص طور پر ایک الگ ہی زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے، جس میں ایسے وقت اٹھنے کا حکم ہے جس میں عام انسان عام طور پہ روزانہ اس وقت نہیں اٹھتا۔ چلو جاگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جاگ گیا بندہ، لیکن اللہ رب العزت نے ایک اور حکم دیا کہ نہیں، جاگو نہیں، اب جاگنے کے بعد ایسے خاص وقت کے اندر کھانا بھی کھاؤ، کچھ کھاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تسحروا، لازمی طور پہ سحری کرو، ان فی السحور برکۃ، فرمایا کہ سحری کے کاموں میں برکت ہے، سحری کھانے میں برکت ہے۔ دل نہیں کر رہا پھر بھی کچھ نہ کچھ کھانا ضروری ہے، حکم ہے، پانی پی لیں، دودھ پی لیں، کھجور کھا لیں، اس سے بھی ہماری عادت بدل گئی۔ ہمارے جسم کی صفائی بھی ہونی چاہیے، تو جسم کی صفائی اگر بھوک سے ہوگی، پیاس سے ہوگی، تو ہماری روح کی صفائی بھی ہونی چاہیے۔ ہماری روح کی صفائی عبادت سے ہوگی، اللہ کو یاد کرنے سے ہوگی، قرآن کو پڑھنے سے ہوگی، گناہوں کو چھوڑ دینے سے ہوگی۔ تو دونوں چیزوں کا ایک ہی ساتھ حکم دے دیا کہ آپ نے جسم کی صفائی بھی کرنی ہے، ان چیزوں سے بھی رک جانا ہے جس سے آپ کا جسم بیمار ہوتا ہے، زیادہ کھا کر، زیادہ پی کر، زیادہ سو کر آپ نے ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ لیکن روزے کا یہ مقصد نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ پوری دنیا کے اندر آپ لوگوں سے سنتے ہوں گے کہ جی فلاں ہندو، فلاں عیسائی، فلاں ملک کا وزیر اعظم بھی روزے رکھتا ہے، فلاں مذہب کے لوگ بھی روزے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ جب رکھتے ہیں تو ہمارا جسم طاقتور ہوتا ہے، ہمیں بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جسم میں جو کینسر کے جراثیم پنپتے ہیں، اور اگر انسان شدید بھوک اختیار کرے اور پیاس اختیار کرے تو وہ جراثیم اندر ہی مرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن روزے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اس لفظ میں ہی پیار ہے، یہ حکم ہے مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، یہ دنیا داروں کے لیے حکم ہی نہیں ہے، یہ ایمان والوں کے لیے حکم ہے۔ فرمایا تم پر میں نے روزے فرض کیے، کیوں؟ لعلکم تتقون۔ پہلی بات، صرف تم پر روزے فرض نہیں ہیں، میں نے تم سے پہلی قوموں کے اوپر بھی روزے فرض کیے تھے۔ لازمی نہیں ہے کہ پہلی قومیں عیسائی، یہودی، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والی اقوام رمضان کے روزے رکھتی ہیں۔ وہ روزے رکھتی تھی، کسی بھی مہینے رکھتی ہوں گی، کسی بھی مہینے رکھتے ہوں گے۔ احادیث سے باقاعدہ ثابت ہے کہ زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کے اندر تقریر فرمائی اور حکم دیا تھا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، اور فرمایا تھا کہ روزے جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں، تم پر نماز فرض کی ہے، تم پر صدقہ فرض کیا ہے، تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اس قسم کی بے شمار باتیں ملتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے، آپ کو یاد ہے کہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے، محرم کے روزے 2 رکھتے تھے، یہ سب باتیں ہیں۔ پچھلی قومیں روزے رکھتی تھی، لیکن لازمی نہیں ہے کہ رمضان کے روزے رکھتی ہوں گی،
یہ حکم اللہ رب العزت نے اپنی پیاری امت کو اور اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں. ومن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو بھی رمضان کا مہینہ زندگی میں مل گیا اب اس پر فرض ہے کہ وہ روزے رکھے. یہ مسلمان کی شان ہے، یہ مسلمان کی آن ہے. مسلمانوں پر لازم ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آئے، رمضان کے مہینے کی خوشبو آنے لگے، رمضان کے مہینے کی آمد ہو جائے تو انہیں خوش ہونا چاہیے. رمضان کی آمد پر دنیا والوں کے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ اہل ایمان، اور مجھے امید ہے کہ ہم سب انہی میں سے شامل ہیں انشاءاللہ، جنہیں رمضان کی آمد پر خوشی ہو جاتی ہے اور وہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اس مرتبہ قرآن کیسے پڑھیں گے، کیسے وقت نکالیں گے. ہم نماز پڑھتے تھے لیکن ہم نے نفل نماز میں اضافہ کرنا ہے. ہم صدقہ خیرات کرتے تھے لیکن ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق آندھی طوفان کی طرح صدقہ خیرات کرنا ہے. یہ ان کی سوچ بدل جاتی ہے اور وہ اس کی آمد پر خوشی مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان کا دل باغ باغ ہونے لگ جاتا ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ اہل ایمان کو جب اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ملتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور انہیں خوش ہونا چاہیے. تو رمضان سے بڑھ کر اللہ کی رحمت اور اللہ کی فضل تو کچھ نہیں ہو سکتی. رمضان کی آمد پر مسلمانوں کے جسم کے ساتھ دل اور دماغ بھی خوش ہو جاتی ہیں. مسلمانوں کے گھروں میں تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اس قسم کی سوچ میں لگ جاتے ہیں کہ ہم نے پچھلے رمضان سے کہیں گنا زیادہ تبدیلی کے ساتھ، زیادہ اضافے کے ساتھ، زیادہ محبت کے ساتھ اس رمضان کا استقبال کرنا ہے اور پورے رمضان ہم نے واقعی حق ادا کرنا ہے کہ یہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں آیا ہے. ایک قسم وہ بھی ہوتی ہے جن کا روزے سے کوئی تعلق ہوتا نہیں، جن کا نمازوں عبادات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ بس وہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو ان کا دل تنگ ہو جاتا ہے اور پریشانی شروع ہو جاتی ہے اور یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اتنی گرمی اور اتنی لو کے اندر کون روزہ رکھے گا. اور ان قسم کے لوگوں میں اضافہ ہو گیا ہے آج کل کے دور میں، اس قسم کے لوگوں میں کہ جن کا دل تنگ ہوتا ہے، جو منافقت سے بھرے ہوتے ہیں، وہ اس رمضان کو دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں. کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان آ گیا ہے تو ہماری کمائی کا سیزن بڑھ جائے گا، ہم زیادہ کمائیں گے، ہم ہر اس چیز کے اندر جس میں مسلمانوں کی ضرورت ہے اس کی قیمت بڑھا دیں گے. اب ہم لوگ پریشان ہیں اور لوگ تو واقعی خریدیں گے، لہذا یہ ہماری کمائی کا مہینہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطانی ذہن کے مالک ہوتے ہیں اور ان کا روزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ان کا مارکیٹنگ سے تعلق ہے، ان کا میڈیا سے تعلق ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹی وی چینل کو یہ مسلمان لوگ رمضان میں تو دیکھیں گے نہیں، رمضان میں تو روزہ رکھ کے گانا سنیں گے نہیں سنیں گے، روزہ رکھ کے یہ لوگ ہمارے پروگرام نہیں دیکھیں گے. لہذا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو بیوقوف بنانے کے لیے وہی اداکارائیں جو پورے 11 مہینے ناچتی تھیں انہی کو دوپٹے ڈال کے اور انہی کے ذریعے ہم عین شام کے وقت، جس وقت سب لوگ اپنی تیاری میں دعاؤں کے اندر لگے ہوں گے، عین سحری کے وقت جس وقت لوگ قرآن پڑھنے کے اندر، دعاؤں کے اندر سحری میں لگے ہوں گے، عین تراویح کے وقت جس وقت اہل ایمان اپنی اپنی مسجدوں کے اندر جانے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، مسلمانوں کے گھروں کے اندر بیوی، بچے، عورتیں، سبوں کا توجہ تراویح کی طرف ہوگی، ہم پروگرام شروع کر دیں گے.
اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ خاص طور پر اپنے گھروں کی نگرانی کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ہم نے یہ روزوں کو ضائع نہیں کرنا، ہم نے یہ بھوک پیاس رکھ کے کسی پہ احسان نہیں کر رہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے لعلکم تتقون، تقوی حاصل کرنے کے لیے۔ اور اگر ہمیں انہی بغیرت قسم کے لوگوں کو پورا سال دیکھ کر گناہ حاصل ہوتا ہے تو پھر رمضان میں ان کو دیکھ کر تقوی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو میں پہلی بات یہ کر رہا تھا، اہل ایمان کو رمضان کی آمد کے ساتھ خوش ہونا چاہیے، ان کا دل باغ باغ ہو جانا چاہیے، ان کو ان کے ایمان اور ان کے تقوی میں اضافہ ہو جانا چاہیے۔ کیوں خوش ہونا چاہیے؟ کیوں خوش ہونا چاہیے اہل ایمان کو؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کو اللہ رب العزت کی ایسی بے پایاں عنایت، فضل اور احسان ملنے کے موقع شروع ہو گئے ہیں جو عام دنوں میں نہیں تھے۔ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من رمضان، مسلمانوں کو خوش کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے ہونا چاہیے کہ جیسے ہی رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے، اور آپ کو پتا ہے نا اسلامی سال مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، یہاں سورج غروب ہوا، چاند کی آمد ہوئی تو اسلامی سال کا یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گئے۔ جیسے ہی رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے فتحت ابواب الجنتی، جنت کے دروازے اللہ رب العزت کھول دیتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ فرمایا جیسے ہی رمضان کی آمد شروع ہوتی ہے غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، ایک بھی دروازہ جہنم کو کھولا نہیں جاتا۔ سفدت الشیاطین، بڑے بڑے سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے سرکش جو شیاطین ہیں، شیطانوں کے جو سردار ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، چھوٹے موٹے شیطان بند نہیں ہوتے، وہ گمراہ کرتے رہتے ہیں لوگوں کو۔ اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ نہیں، شیاطین چھوٹے ہوں بڑے ہوں سرکش ہوں جیسے سارے بند ہو جاتے ہیں۔ اب روح کو، مسلمان کی جسم کو، روح کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ نیکی کرے، اس کے دل میں نیکی کے تقوی کے بیج بوئے تو وہ آسانی کے ساتھ نیک کام کر سکتا ہے۔ اگر اس دنوں کے اندر بھی کوئی بندہ گناہ کا کام کرتا ہے، اگر ان دنوں میں بھی گانے بجانے چلتے رہتے ہیں، اگر ان دنوں میں بھی گناہ کرتا ہے، اگر رمضان کے دن اور راتوں کو بھی حرام کمائی کے لیے توجہ رہتی ہے، اگر ان دنوں کے اندر بھی حرام چیزیں کھاتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 11 مہینے شیطان کے ساتھ رہتے 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 اتنا عادت ہو گئی ہے اسے کہ اب شیطان تو اس کو ورگلاتا نہیں ہے، لیکن یہ خود ہی جو کہتے ہیں نا ڈیفالٹ، بائی ڈیفالٹ یہ گناہ کے کام کرنے لگ گیا ہے۔ اب یہ اس کی عادت بن گئی، اب اسے سکون ہی نہیں ملتا۔ اور صحبت کا اثر ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ جس نیک بندے کے ساتھ رہیں گے، 11 مہینے نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا اثر ہوتا ہے۔ 11 مہینے اگر شیطان کے ساتھ دوستی لگائیں گے تو اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، نیکی کرنے والے نیکیوں کے اندر تیز قدم سے تیز گام ہو جاؤ، اور اے گناہ کرنے والے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، مومن کی غیرت نہیں ہے کہ اس مہینے کے اندر بھی وہ اللہ کی نافرمانی کرے، اس مہینے میں بھی وہ گناہ کے کام کرے، اس مہینے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی حکم عدولی کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جاءکم شہر رمضان شہر مبارکۃ، لوگوں تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے،
यग़शाकुमुल्लाहु, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें तुम्हें ढांप लेती हैं, अल्लाह की रहमतें नाजिल होना लग जाती हैं। वयहुत्तुल खताया, और गुनाह झड़ने लग जाते हैं। वयस्तजीबुद दुआ, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआओं को कबूल फरमाते हैं। वयंजुरुल्लाहु, अल्लाह रब्बुल इज्जत देखते हैं, इला तनाफुसिकुम, कि तुम कितना भाग दौड़ कर रहे हो, कितना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें देखते हैं कि तुम कितनी एड़ी चोटी का जोर लगा लगा कर अल्लाह की रहमतों को हासिल कर रहे हो। फयुबाही बिकुमुल मलाइका, अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानों पर, अर्श के ऊपर अपने खास फरिश्तों के अंदर फख्र फरमाते हैं। अहले ईमान को खुश होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानों पर फख्र फरमाते हैं, खुश होते हैं अल्लाह ताला कि ये फितनों का दौर है, कयामत के करीब दौर है। ये लाखों करोड़ों नहीं अरबों के लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ही को नहीं मानते। गुमराही है, शिरक है, कुफर है, बिदआत हैं, घर घर में शैतान है, शयातीन का जोर है। फिर भी ऐसे बंदे हैं जो मेरे हुक्म के मुताबिक 15 घंटे, 16 घंटे, बहुत सारे दुनिया के मुल्कों में 20 घंटे रोजा रखते हैं, हराम गुनाह के कामों से रुकते हैं और हलाल चीजों को भी छोड़ देते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म मानने की बड़ी ही प्यारी मिसाल होती है। फ़अरुल्लाह मिन अनफुसिकुम खैरा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला खुश होते हैं, तुम्हें भी चाहिए कि तुम अल्लाह को दिखाओ, अल्लाह को बताओ कि तुम्हारे अंदर खैर के मादा बाकी है। इन्न शकिया मन हुरिमा फीही मिन रहमतिल्लाह, बदबख्त बंदा वो है कि जो रमजान के महीने में भी अल्लाह की रहमतों से दूर रहता है। बदबख्त बंदा वो है जो रमजान के महीने में भी अल्लाह की रहमतों को हासिल नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन, जो रमजान के रोजे रखता है और वो सिर्फ इसलिए नहीं रखता कि मेरे अंदर ताकत है, हिम्मत है। भाई, हमारे बहुत सारे लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा होता है। गांव देहात के अंदर बहुत सारे लोग देखें जो नमाज नहीं पढ़ते, पूरा साल नमाज नहीं पढ़ते। रमजान का महीना आता है, कहते रख लेंगे भाई हम, ये कोई मुश्किल काम है, हम रख के दिखाएंगे, तो वो रोजे रखते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए हुक्म नहीं दिखा कि भाई अपनी ताकत, अपनी जवानी और अपनी बहादुरी को शो करें कि भाई ये कोई मुश्किल काम है, देखो हम कर लेंगे। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि रमजान के रोजे रखने हैं ईमान के साथ, अल्लाह के हुक्म के सामने झुकते हुए, आजिज़ी करते हुए कि अल्लाह हमारे अंदर हिम्मतें नहीं है, सिर्फ तू तौफीक देता है। इस आदत बजोरे बाजू ने, ये खुशी का काम है, ये नेकी का काम है, लेकिन इसके अंदर हमारी अपनी ताकत का कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह तेरी रहमत होगी तो हम रखेंगे। इहतिसाबन, नेकी की उम्मीद के साथ रखे, अल्लाह को राजी करने के लिए रखे। कोई दुनिया का मकसद नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, कुछ नहीं करना हमने। हमारा एक ही मकसद है कि बस अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी हो जाए। अल्लाह पर ईमान लाते हुए अल्लाह को राजी करने के लिए जो बंदा रोजा रखता है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके माजी के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। 50 साल, 60 साल, 20, 40, 50 कितने गुनाह हैं वो माफ कर दिए जाते हैं। फरमाया मन कामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन, जो बंदा रमजानुल मुबारक की रातों को कयाम करता है, और से समझें, रमजानुल मुबारक की रातों को जो बंदा कयाम करता है, तरावी पढ़ता है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह उसके सारे गुनाह माजी के माफ फरमा दे। रमजान की रातों को कयाम करना है,
3 रोजा 10 रोजा तरावी नहीं पढ़नी, ये बेवकूफी है, जहालत है, ये सहाबा के अमल की खिलाफ वर्जी है कि वो पूरे रमजान की रातों को क़याम किया करते थे। हर एक रोजा एक रात, एक रोजा एक तरावी, एक रोजा एक तरावी। ये 10 रोजा तरावी का मकसद क्या है कि जी हमारा कुरान खत्म हो गया, हमने तरावी पढ़ ली, अब बाकी 20 दिन मार्केटों में रश होगा तो हम मार्केट पे तवज्जो करेंगे, यही होगा ना सोच। और क्या सोच है, और कौन सी सोच है जो हमें उभारती है कि भाई मार्केट के लोग जमा होकर पहले 10 दिन तरावी पढ़ें, अगले 20 रातें खूब मेहनत करके दुनिया कमाएं? नहीं, आपको हुक्म नहीं दिया था अल्लाह ताला ने कि सारी रात क़याम करो। आपको बस इतना कहा था कि भाई इमाम के साथ जितनी रस्ते इमाम पढ़ता है आप इमाम के साथ नफल पढ़ते रहो, इमाम घर जाए तुम भी घर चले जाओ, सारी रात क़याम का तुम्हें अजर मिलेगा। सारी रात इशा से लेकर फजर तक क़याम करने का तुम्हें अजर मिलेगा। बस रमजानुल मुबारक के अंदर जैसे दिन के रोजे हैं, बिल्कुल ऐसे ही रातों को कुरान सुनना, कुरान पढ़ना, ये भी बड़े ही फजीलतों वाला काम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुक्म दिया है कि जो बंदा ईमान के अंदर एहतिसाब के साथ रमजान की रातों को क़याम करेगा, कुरान सुनेगा, तरावी पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को माफ करना। बुखारी और मुस्लिम की एक बड़ी प्यारी हदीस है जो हमें बताती है कि जितना भी हम नफल पढ़ सकें कम है। बात समझ रहे मेरी? रमजान की रातों को जितने भी हम नफल पढ़ते चले जाएं, क्या है भाई? कम है। आपने फरमाया सलातुल लैली मसना मसना, रात को अगर तुमने नफल पढ़ने हैं तो 2-2 करते करते पढ़ते चले जाओ। इज़ा खशिया अहदुकुम सुबह, जब तुम डरो कि फजर का वक़्त हो गया है, सल्ला रकअतन वाहिदतन, तो 1 वितर पढ़ लो, 3 वितर पढ़ लो, तो सारी रात तुम्हारी कौन सी हो गई? तहज्जुद बन गई, तरावी बन गई, सलातुल लैल बन गई। हजरत साहिब बिन यजीद फरमाते हैं कि हम सहाबा के दौर के अंदर तरावी पढ़ा करते थे। कानल कारी यकरउ बिल मियाइन, तो कारी इतनी तवील नमाज पढ़ाता था कि 200 आयतें एक रकत में पढ़ जाता था। हम थक जाते थे। कुन्ना नअतमिदु अलस असी, हम अपनी लाठियों को पकड़ के उसके ऊपर टेक लगा देते थे, थक जाते थे। वमा कानू यंसरिफूना इल्ला इंदल फजर, समझ रहे हैं? और तरावी कब खत्म होती थी? फजर के वक़्त। फजर के वक़्त जाके तरावी हम खत्म किया करते थे। अल्लाह अकबर। लेकिन आज हम हैं गुनाहगार, हमारे ईमान हो गए कमजोर, हमारे अंदर ताकत नहीं रही, तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें इजाजत फरमाई है कि बस तुम ऐसे करो, मन कामा मा इमाम ही, कि अपने इमाम के साथ ही क़याम कर लो। ये आसानी है। हत्ता यंसरिफा, जैसे इमाम सलाम फेरता है नमाज से, उसकी तरावी खत्म हो जाती है, तुम्हारी भी तरावी हो गई। कुतिबा लहू क़यामु लैलतिन, सारी रात फजर तक तुम्हारे क़याम का अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर लिख देंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी में आता है कि आप 11 रकत नमाज पढ़ा करते थे रात को, नफल नमाज, जिसको हम तरावी कहते हैं, जिसको हम क़यामुल लैल कहते हैं, जिसको हम तहज्जुद कहते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा साल पढ़ते थे। एक बात फिर हज़रत आयशा फरमाती हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज बड़ी लंबी होती थी, बड़ी खूबसूरत होती थी, ठहर ठहर कर पढ़ते थे। कुछ हदीसों में यह आता है कि आप 1 रकत में सूरह बकरा, सूरह आल इमरान भी पढ़ जाते थे।
ہمارے ایمان ہے کمزور، ہم اس طریقے پہ نہیں پڑھ سکتے، لہذا اگر ہم امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ہی پڑھ لیں یہ بھی بڑی بات، لہذا تراویح کو کمتر نہ سمجھیں، اس کو عام نماز نہ سمجھیں۔ یہ ہم صحابہ اکرام، تابعین، ائمہ اکرام، ان کی زندگیوں سے آج تک چلتی چلی آ رہی ہے کہ وہ تراویحاں مسجد میں امام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی شان کی بات ہے، یہ مسلمانوں کی فخر کی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائی، پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر تراویح فرض نہ ہو جائے، جب فرض ہو جائے گی ساری رات عبادت کرنا تو مشکل ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود انفرادی طور پہ صحابہ اکیلے نفل نماز رمضان کو پڑھا کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس میں بھی اسی طرح کوئی 10-20 بندے کھڑے ہو کر تراویح پڑھ لیتے تھے، کوئی اکیلا پڑھ لیتا تھا، کوئی گھر میں پڑھ لیتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسجد میں آئے، رمضان کی رات تھی، فرمایا کہ تم یہ الگ الگ کیوں کھڑے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ایسے کرو، ایک امام کے پیچھے کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ پھر پوری دنیا کے اندر آرڈر جاری کیا کہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھائی تھی نا، ہے تو نبی کی سنت، لہذا تم ایک ساتھ پڑھنے لگ جاؤ تو اچھا ہے۔ اس کے بعد آج تک امام کے ساتھ تراویح مسلمان پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن بات میری شروع ہوئی تھی کہ قیام اللیل ہر رات کو کرنا ہے، جتنی ہمت ہے، جتنی طاقت ہے اپنے کرنا ہے، جتنے زیادہ پڑھتے چلے جائیں گے اجر آپ کا بڑھتا چلا جائے گا، لیکن اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ میرا قرآن ختم ہو گیا ہے یا میں نے 3 دن کی تراویح 7 دن کی تراویح پڑھ لی ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ آج کے اس دور کی سب سے بڑی غلطی ہے ہماری۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم جتنے بھی کام کرتا ہے وہ تمام کے تمام جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے اس کو اجر دنیا میں ہی ملتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا بھی ملتا ہے، 700 گنا بھی ملتا ہے، لیکن فرمایا کہ انہ لی الا الصیام، روزے کا اجر یہ نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ روزے کا اجر 10 گنا بھی نہیں، روزے کا اجر 700 گنا بھی نہیں، اللہ رب العزت نے بتایا ہی نہیں، یعنی بغیر حساب اجر ہے، کتنا لاکھوں کروڑوں اجر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انا اجزی بہ، میں ہی بدلہ دوں گا قیامت کو، کیونکہ یہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے۔ یہ تپتی دوپہر ہو، گرمی ہو، دھوپ ہو، گھر میں فریج ہے، ٹھنڈی بوتل ہے، پانی ہے، ایک پانی کا قطرہ نہیں پیتا، لہذا اس بندے کا ایمان ہے، اس کی شان ہے کہ اس روزے کا بدلہ اس کو میں ہی دوں گا۔ مجھے یہاں پر ایک پرانی بات یاد آئی، فتاوی قاضی خان کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، اور اکثر میں واقعہ بیان نہیں کرتا لیکن بس ایسے ہی کہ ایک پٹھان تھا پرانے دور ہندوستان کے اندر، مغلوں کے دور میں پٹھان تھا، وہ کسی ہندو عورت کے پیچھے لگ کے ہندو بن گئے، اس سے شادی کر لی۔ ہندو نے کہا کہ ہم اسی وقت رشتہ دیں گے جب تم ہندو مذہب اختیار کرو، وہ ہندو بن گئے۔ ٹھیک ہے، 2-4 مہینے گزرے، رمضان آ گیا۔ رمضان آیا تو رات کو وہ چینی، آٹا، سامان لے کے گھر پہنچ گیا۔ بیوی نے کہا بھائی کیا چیز ہے؟ بولا روزے آ گئے ہیں، رات کو اٹھنا اور میرے لیے سحری بنانا، روزے رکھنے ہیں۔ بیوی نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے تم ہندو ہو گئے ہو؟ وہ کہنے لگا ہندو ہو گیا ہوں، بغیرت تو نہیں ہو گئے بھائی، یہ ہم روزے رکھیں گے، جو مرضی کر لو۔ مطلب اس فتاوی میں لکھا کہ اس کے ایمان کے اندر تھوڑی سی رمق باقی تھی کہ وہ رمضان کے مہینے میں کافروں کی طرح رہ نہیں سکا۔ اس نے کہا نہیں، رمضان کا مہینہ آ گیا، روزہ رکھنا ہے، میں نے پورے 11 مہینے میں نے تیرا ساتھ دیا، روزے میں تو نے میرا ساتھ دینا ہے، لہذا وہی سحری وہی افطاری۔ تو یہ روزہ اس کو واپس ایمان کی طرف لے آیا، دوبارہ اس کو مسلمان کر دیا۔
یہ بات سن کے ایسا ایمان جاگتا ہے کہ بھائی روزہ آیا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، یہ ہم نے ہندوؤں اور کافروں کی طرح نہیں رہنا، جو بھی ہو جائے جیسے بھی ہو جائے، مسلمانوں کا مزدور کیوں نہیں ہو، غریب ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، کوشش کرے کہ پورا سال کمائے، ایک مہینے چھٹی کر لے کہ بھائی ٹھیک ہے روزے رکھنے میں نے، رات کو محنت کر لے۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جن سے کام لیتے ہیں، آپ کی دکانوں پر تاج نوکر ہیں، کام مزدور ہیں، آپ ان کے کام میں آسانی پیدا کریں، آپ ان کو کہیں روزے رکھو بھائی، یہ مسلمان کی شان ہے، اس کو نہیں چھوڑو، آسانی پیدا کر لو، یہ دن کا کام تم رات کو کر لینا، یہ کام تم اس وقت کر لینا، لیکن روزے نہیں چھوڑنا۔ کوئی بیماری کو پٹکنے نہ دیں، آپ بیمار ہیں، آپ نیت کر کے روزہ شروع کر دیں کہ انشاءاللہ اے اللہ تیرے لیے میں روزہ رکھتا ہوں، اے اللہ اگر میری بیماری بڑھ گئی دوپہر میں عصر میں روزہ توڑ دوں گا، کیونکہ تیرا حکم ہے کہ بیماری میں روزہ نہیں رکھنا، لیکن اللہ تو نے مجھے توفیق دے دی تو مغرب تک روزہ چلتا چلا جائے گا۔ میں نے دیکھے ہیں ایسے بوڑھے 80 سال کے بوڑھے جو روزہ رکھتے ہیں، سارا دن بیٹھے قرآن پڑھتے رہتے ہیں، کہہ رہے اللہ رب العزت طاقت دیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی، میرے لیے روزہ ہے، انا اجزی بھی، تو روزے کا بدلہ بھی میں دوں گا، کتنا دوں گا یہ اللہ ہی کو پتا ہے۔ ترک شہوتہ وطعامہ، اس بندے نے اپنا کھانا پینا چھوڑا میرے لیے، للصائم، ایسے روزے دار کو دو خوشیاں عطا کروں۔ اب وقت ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے باقی بیان کیا جائے گا کہ اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھیں، روزے کی قدردانی کریں، روزے کے لیے خوش ہو جائیں، کیونکہ اللہ بھی فرماتا ہے کہ روزے دار کو میں خوشیاں دیتا ہوں، بڑی خوشیاں ملیں گی انشاءاللہ، بڑی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ، بڑی خیر ملے گی انشاءاللہ۔ آپ روزے کا ماحول پیدا کریں، گھروں کے اندر ماحول پیدا کریں، بیوی بچوں کو حکم دے دیں کہ بھائی عید کے لیے جو خریدنا ہے روزوں سے پہلے خرید لو، بس رمضان میں کچھ نہیں کرنا، ہم نے رمضان میں ایک ہی کام کرنا ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، ہم نے روزے رکھنے ہیں، نفل نماز پڑھنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اللہ کے ولیوں جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ اس کا اثر باقی پورے سال ہماری زندگیوں میں رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔